أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کے علاوہ بناتے ہو کارساز کمثل العنکبوت مکڑی کی مثال کی طرح ہے اتخذت بیتا وہ بناتی ہے گھر وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ اور بے شک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ کفار وہ مشرک حقیقت کو جان لیتے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیء بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ان کو جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی چیز کو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ غالب ہے غلبے والا ہے حکمت والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور نہیں سمجھتے ان کو مگر علم والے لوگ ان مثالوں سے سمجھ حاصل کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی وحدانیت کے اظہار کے لیے ان فی ذالک بے شک ان مثالوں کے اندر اور ان زمین و آسمان کے اندر لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں للمؤمنین ایمان والوں کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 44 تک تلاوت کی گئی ہے گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے
اور اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، ان کی ہلاکت کا ذکر فرما کر اللہ نے کلی طور پر فرمایا کہ ہم نے ان کو جو ہلاک کیا، ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی پکڑ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اپنے گناہوں کو ٹھیک کرنے اور ان کی اصلاح کرنے پہ زور دینا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم کسی اور چیز پہ زور دیتے رہیں۔ اور آج ہماری حکومت اور اس کی رعایا یہ سڑکوں اور نالیوں کے بننے پہ تو زور دیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی اصلاح پہ زور، اگر کوئی ووٹ مانگنے آتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے ہم آپ کی سڑکیں بھی بنوائیں گے، گلیاں بھی بنوائیں گے، نالیاں بھی بنوائیں گے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے لیے اسلامی قانون بھی نافذ کریں گے، کبھی کسی نے کہا ہے؟ جتنے بھی جلسے ہو اب ہوں گے نا، اب الیکشن سے پہلے جتنے جلسے ہونے ہیں، صرف ایک بات آپ کو سننے کو ملے گی، ہم معیشت ٹھیک کریں گے، ہم سڑکیں بنا دیں گے، ہم گلیاں بھی بنائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ اگر نہیں سننے کو ملے گا تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے، یہ آپ کو سننے کو نہیں ملے گا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نالیاں نہ بننے کی وجہ سے یا سڑکیں نہ بننے کی وجہ سے نہیں پکڑتے، اگر ہم پکڑتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے پکڑتے ہیں۔ جتنی بھی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ تو اس لیے اصلاح جو ہے، محنت وہ اپنے گناہوں کی اصلاح پہ ہونی چاہیے، اپنے ایمان کی اصلاح پہ ہونی چاہیے، اور چیزوں پہ محنت نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایمان اور گناہوں کی اصلاح پہ محنت ہو جائے تو ہر چیز خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، پھر اور چیزوں کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، مہنگائی بھی ٹھیک ہو جائے گی، باقی سارے بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کی اصلاح پہ دھرنے دیجیے، اپنے گناہوں کی اصلاح پہ احتجاج کیجیے۔ یہ دھرنے بجلی کے بلوں پہ ہوتے ہیں، اور کوئی واقعہ یہ حکومت کی طرف سے ہو تو اس پہ تو ہوتے ہیں۔ کبھی چوک میں کسی نے آگے اس بات پہ دھرنا دیا ہے کہ یار ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنی بھی؟ سارے حکومت کی اصلاح کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے کسی کو۔ اس لیے ان دھرنوں کا، ان احتجاجوں کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ دھرنوں کی وجہ سے عذاب ٹالتے نہیں ہیں۔ احتجاجوں کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں ٹالتے، عذاب ٹلتے ہیں گناہوں کی اصلاح کے بعد۔ اس لیے جس چیز کی فکر کی ضرورت ہے وہ کریں، چوک بند کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ جو قومیں ہلاک کی ہیں ان کو کس وجہ سے ہلاک کیا؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور سب سے بڑی نافرمانی، سب سے بڑا گناہ ان میں شرک تھا۔ کیا تھا جی؟ شرک تھا۔ ان مشرکوں سے کہو جو دربار پہ جاتے ہیں سلامیاں بھرنے، ان سے کہو کہ بجلی کے بل اتنے آئے ہوئے ہیں، ان سے کچھ کہو کہ کچھ کم کروا دیں۔ یہ درباری جو ہیں مجاور بن کے بیٹھے ہیں، منگتے بن کے بیٹھے ہیں، انہوں نے دوسروں کو کیا دینا، یہ خود مانگ رہے ہیں۔
ان سے جا کر اب کہیں نا کہ ہمارے اتنے بل آ گئے ہیں، اس کا کچھ حل نکالیں۔ یہ جو مشکل کشا ہیں ان مشکل کشاؤں سے اب حل نکلواؤ۔ کوئی کہتا ہے حضرت علی حجویری مشکل کشا ہے، کوئی کہتا ہے امام بری مشکل کشا، کوئی کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کو کوئی غوث اعظم مان رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے حضرت علی مشکل کشا ہے۔ ان سب مشکل کشاؤں سے کہو کہ کوئی حل نکالیں۔ تو ان کو مشکل کشا ماننے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں ہم نے پچھلی قوموں کو پکڑ لیا، اور آج اللہ نے ان مشکل کشاؤں کی کمزور ہونے کی اور ان کے کمزور ہونے پر اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، اور وہ مثال ہے مکڑی کی۔ وہ کیا مثال ہے؟ مکڑی کی۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم نے مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک مکڑی ہوتی ہے۔ مکڑی جالا بنتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ڈور۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے۔ اور یہ جو اللہ نے مکڑی کی مثال دی ہے، مکڑی سے مراد ہے مجاور جو بن کر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا جالا اللہ نے بیان فرمایا اس سے مراد وہ دربار، وہ سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکڑی اتخذت بیتا، گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ ایک جھاڑو لگائے بندہ ختم ہو جاتا ہے، ہوا چلے، لیکن مکڑی کا خیال ہے کہ میں نے جو گھر بنایا وہ بڑا مضبوط ہے، وہ مجھے ہواؤں سے، طوفانوں سے بچائے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اتنا کمزور ہے کہ یہ تو تھوڑی سی ہوا کے ذریعے ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرک ہے اس کا بھی خیال یہ ہوتا ہے کہ میں جس قبر والے سے مانگنے جا رہا ہوں یہ بڑا مضبوط ہے، یہ مجھے بچائے گا، لیکن فرمایا کہ یہ اس کو بچا نہیں سکتا، اس کی بھی حالت مکڑی جیسی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ فرمایا حقیقت جان لیتے، اگر ان کو پتہ چل جاتا تو فرمایا ایسا نہ کرتے، یہ کبھی ان سے نہ مانگتے، یہ کبھی انہیں مشکل کشا، اپنا کارساز، اپنا حاجت روا نہ سمجھتے۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ نے مکڑی کی مثال کیوں دی ہے یہاں پر؟ اور بھی بڑی مثالیں ہیں، کبھی اللہ مکھی کی مثال دیتے ہیں، کبھی مچھر کی مثال دیتے ہیں، اب مکڑی کی مثال اللہ نے دی ہے۔ مکڑی کی مثال اللہ نے دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ مکڑی جو ہوتی ہے یہ جب جالا بناتی ہے تو یہ جالا بنانے کے لیے کوئی باہر سے تنکے نہیں لاتی، بلکہ یہ اپنے پیڑ سے ایک تار نکالتی ہے، اس تار کے ذریعے یہ کیا بناتی ہے؟ جالا بناتی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح مکڑی اپنے پیڑ سے تار نکالتی ہے، اسی طرح مشرک کی مثال ہے، وہ بھی اپنے عقیدے پر اپنے پیڑ سے دلیلیں نکال کے پیش کرتا ہے، قرآن کے جو ہے وہ حوالے اس کے پاس نہیں ہیں، یا حدیث کا حوالہ اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ جب بھی حوالہ پیش کرے گا اپنے شرک والے عقیدے پر تو وہ اپنے پیڑ سے نکالے گا دلیل۔ دوسرے نمبر پر مکڑی کے ساتھ اللہ نے مثال اس لیے دی ہے، فرمایا کہ یہ جو مکڑی ہوتی ہے یہ جب جالا بناتی ہے یہ مکھیوں پر، باقی مچھروں پر حملے کرتی ہے، اور یہ ان کا صرف خون چوستی ہے، انہیں مارتی نہیں ہے۔ مکھی پر جب حملہ کرتی ہے تو اس کا کیا کرتی ہے؟ اسے کھاتی بھی نہیں ہے اور اسے اور بھی کچھ نہیں کہتی، اس کا کیا کرتی ہے؟ خون چوس لیتی ہے، کھاتی نہیں۔ اسی طرح فرمایا ان مجاوروں کی مثال ہے جو دربار پہ مجاور بن کر بیٹھے ہوتے ہیں،
یہ بھی جب ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے اسے اور کچھ نہیں کہتے، صرف اس کا خون ایمان چوس لیتے ہیں۔ اس کا کیا چوس لیتے ہیں؟ ایمان چوس لیتے ہیں، جس طرح کہ مکڑی مکھی کا خون چوس لیتی ہے، اسی طرح یہ بھی مشرک کا ایمان چوستے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اس کی مثال کس کے ساتھ دی؟ مکڑی کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ اگر ان کو یہ مثالیں سمجھ آ جائیں تو یہ شرک چھوڑ دیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مکھی کی مثال دی ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر بھی مکڑی کی مثال دے کر اللہ نے ان کی کمزوری کا ذکر کیا ہے نا۔ جتنے بھی قبر والے ہیں، دربار والے ہیں، جتنے بھی ہیں گدی نشین، فرمایا یہ اتنے کمزور ہیں جس طرح کہ مکڑی کمزور ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے مکھی کی مثال دی ہے، یہ صفحہ نمبر 410، صفحہ نمبر 410 اور آیت نمبر اس کی جی سورۃ الحج کی آیت نمبر 83 سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 اور صفحہ نمبر 410 فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو بیان کی جاتی ہے مثال، بس کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو، وہ بت ہوں یا کوئی قبر والا ہو یا سورج ہو یا گائے ہو یا گھوڑا ہو یا کوئی اور چیز بلا ہو، جس جس کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وہ تو ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور تم کہتے ہو شاہ دولہ کے پاس جاتے ہو خوبصورت پتر بیٹے مانگنے کے لیے، کبھی کسی کے پاس بیٹے مانگنے چلے گئے، کبھی کسی کے پاس بیٹے مانگنے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹے دینا تو دور کی بات ہے، بیٹے بنانا تو دور کی بات ہے، وہ تو میری چھوٹی سی بنائی ہوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یا اللہ، حضرت علی اجویری اکیلے تو نہیں بنا سکتے، شاہ دولہ ساتھ مل جائیں بنا لیں گے، حضرت علی ساتھ مل جائیں، حضرت امام بری ساتھ مل جائیں، شاہ عبدالحق باؤ الحق زکریا ملتانی مل جائیں، تب ملا لیں گے، تب جو ہے وہ پیدا کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری کائنات کے معبودوں کو اکٹھا کر لو، ساری کائنات کے بزرگوں کو اکٹھا کر لو، سارے مل کر بھی میری بنائی ہوئی مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر یہ مکھی ان کی قبروں پہ پڑے ہوئے شیرے سے، میٹھے سے تھوڑا سا میٹھا لے کر چلی جائے، اللہ فرماتے ہیں تو اس قبر والے کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی سے اپنا شیرہ اور میٹھا واپس لے سکے۔ بنانا تو دور کی بات ہے، لے بھی نہیں سکتے واپس، اتنے کمزور ہیں۔ اتنے، اس سے معلوم ہوا کہ مکھی کی طاقت ان بابوں سے زیادہ ہے، ان قبر والوں سے مکھی طاقت میں حضرت علی حجویری سے، امام بری سے، شاہ دولہ سے، کاواں والی سرکار سے، جتنی بھی ہستیوں کو پکارا جاتا ہے، نوش و پاک پہ لوگ جاتے ہیں پکارنے، اس قبر والے سے، یہ قدر شریف میں کوئی جاتے ہیں پکارنے، اس قبر والے حضرت صاحب سے مکھی کی طاقت زیادہ ہے، کیونکہ وہ چھین کر لے جائے یہ واپس نہیں لے سکتے۔ جس وقت قرآن نے دیکھا نا کہ ایک کمزور جس سے مانگا جا رہا ہے، جو مکھی سے بھی کمزور ہے، اور دوسرا کمزور جو مانگ رہا ہے، اللہ کے قرآن نے کہا ضعف الطالب والمطلوب،
کتنے کمزور ہیں مانگنے والے بھی، اور کتنے کمزور ہیں جن سے مانگا جا رہا ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اس قوتوں والے کو چھوڑ کر، اس زبردست کو چھوڑ کر، اس طاقت والے کو چھوڑ کر کمزوروں سے مانگ رہے ہیں۔ تو قرآن نے دونوں کو کمزور کہا، فرمایا مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ تو فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان سب کو جن جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں۔ فرمایا ما یدعون من دونہ من شیء، کسی چیز کو بھی پکارتے ہیں۔ تو آج کا مشرک کہتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا، ان سے مراد ہے بت۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بت، یعنی اللہ نے کہا بتوں کو نہ پکارو، قبر والوں کو بے شک پکار لو، قبر والے بت تو نہیں ہیں۔ تو یہ دھوکہ دیتا ہے مشرک۔ مشرک کیا دیتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے۔ وہ میں نے بتایا نا، پیٹ سے مثالیں نکالتا ہے نا، پیٹ سے دلیلیں نکالتا ہے، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت نہیں، من دون اللہ سے ہر وہ شے مراد ہے جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ ہے، چاہے وہ کوئی گائے ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ گھوڑا ہے، چاہے وہ کوئی آگ ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ چاند ہے، چاہے وہ ستارہ ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے۔ فرمایا ہر چیز مراد ہے جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جائے گا، فرمایا وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب آپ بتائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت ہیں؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی لیے من دون اللہ کا لفظ بولا ہے، من دون اللہ کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے، سارے جتنے بھی معبود جن کو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب مراد ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ غلبے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں، اللہ سے مانگا کرو۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اب مشرکین نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، یہ کلام اتنا عظمتوں والا کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، اس کا کلام بھی عظمت والا ہے، تو اس کے اندر کبھی مچھر کی مثال ہے، کبھی مکھی کی مثال ہے، کبھی مکڑی کی مثال ہے، تو اس عظمتوں والے کلام میں اتنی گھٹیا حقیر مثالیں کیسے آ گئیں؟ اس لیے وہ کہتے تھے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ حقیر مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کے کلام کے اندر حقیر مثالیں تو نہیں آ سکتی۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، ہم نے یہ حقیر مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ اعتراض بھی دیکھ لیں، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، بالکل شروع کے اندر اللہ نے اس اعتراض کو ذکر فرمایا ہے، صفحہ نمبر 8 کے اوپر، صفحہ نمبر 8 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کس بات سے کہ وہ بیان کریں مثالیں، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑی چھوٹی، اس سے بھی حقیر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ مثالیں کیا ہیں؟ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو ایمان نہیں لائے، جو کافر ہیں، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا ارادہ کرتے ہیں؟ یہ حقیر مثالیں دے کر اللہ کیا چاہتے ہیں؟
اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ نے یہاں پر جواب دیا کہ یہ ہم جتنی بھی مثالیں بیان کرتے ہیں یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ نے مشرکوں کو سمجھایا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو مکڑی سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ جس طرح مکڑی کا جالا کمزور ہے، اسی طرح ان کے دربار، ان کے مزار یہ کمزور ہیں، اس پہ بیٹھے ہوئے بھی کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ فرمایا اس کی کمزوری کو اللہ نے سمجھانا تھا تو اللہ نے مکڑی کی مثال دی۔ اب جس کے پاس انابت ہے، عقل ہے وہ تو اس مثال سے فائدہ اٹھائے گا اور سمجھے گا اور شرک چھوڑ دے گا، لیکن جو ضدی ہے، جو بس مولوی کی بات پہ یقین کرتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، یہ مثال اللہ نے کیوں بیان کی ہے، حقیر مثال اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کر دی؟ تو وہ پھر یہ کہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم یہ مثالیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں کو سمجھتے کون ہیں؟ عالم لوگ۔ کون لوگ جی؟ علم والے لوگ، عالمون۔ فرمایا علم والے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور علم بھی کس کا ہو؟ قرآن کا علم، قرآن کا علم رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے؟ عالم کا۔ اور آج ہم قرآن سمجھنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں علم والے وہ ہیں جو قرآن سمجھتے۔ اگر کوئی بندہ جج بن جائے نا، کوئی بندہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کا اسے ترجمہ نہ آتا ہو، اللہ کی نظروں میں وہ جاہل ہے۔ اللہ کی نظروں میں وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اللہ کی نظروں میں عالم وہ ہے جو قرآن سمجھتا ہو۔ آپ جا کر پوچھ لیں، یہ جتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور جاہل نہیں کہلوانے دیتے۔ اگر کوئی جاہل انہیں کہہ دے تو انہیں آگ لگ جاتی ہے۔ ان سے جا کر پوچھیں عنکبوت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کا لفظ ہے نا عنکبوت، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہیں نہیں پتہ ہوگا کیا مطلب ہے۔ تو پھر آپ کو عالم ہم کیسے کہیں جب آپ کو قرآن کے مطلب کا نہیں پتہ ایک لفظ کے؟ آپ تو جاہل ہوئے نا۔ پھر اللہ نے آپ کو جاہل کہا ہے، کیونکہ اللہ کی نظروں میں عالم وہ ہے جو قرآن جانتا ہو، جس کو قرآن کا علم ہو وہ عالم ہے۔ اگر قرآن کا علم نہیں وہ جاہل ہے، جتنا مرضی پڑھ لکھ لے، ایم اے کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، ایم فل کر لے، جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن وہ جاہل ہے۔ فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ عالم لفظ ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہے وہ کسی عالم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں عالم۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کے اوپر لام کے اوپر زبر آتی ہے، صرف ایک زبر زیر کا فرق ہے، معنی تبدیل ہو گیا۔ اس لیے بڑا یہ خیال رکھ کر کرنا چاہیے۔ عالم زیر کے ساتھ ہو تو وہ ہے علم والا، اور عالم ہو زبر کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہان، یہ سارا عالم۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیجیے، قرآن کو سیکھیے۔ فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق۔ اب اللہ نے یہ دلیل دی سمجھانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ بالحق کی، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کس کو ظاہر کرنے کے لیے؟ حق کو، اپنی توحید کو ظاہر کرنے کے لیے، ایلی اظہار الحق کی۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا نعت خوانوں سے بھی اور نقیبوں سے بھی، وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، بڑی لمبی وہ پڑھتے ہیں، وہ جو نظم ہے جو بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، اتھے کسے شہدا سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند ستارے۔ یہ ساری چیزوں کو گن گن کر نا، یہ فلک، یہ زمین، جتنی بھی کائنات ہے، اور نہ عرش کرسی، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کرسی وہ بھی نہ ہوتی۔ کب؟ جب اللہ نے محمد بنایا نہ ہوتا،
جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ تو ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نہ بنائے گئے ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا ہیں۔ وہ واضح یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ساری کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ فلک چاند ستارے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عرش، یہ سب اس لیے بنائے گئے ہیں کہ محمد کو بنایا جانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور پھر وہ نعتیں پڑھتے ہیں، وہ ایک اور بھی نعت پڑھتے ہیں، میرے ذہن میں اس کے اشعار نہیں آ رہے۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ محبوب کے زمانے نہیں ہیں سارے، اللہ نے یہ جو سارے زمانے، یہ ساری کائنات بنائی ہے، یہ اللہ کے نبی کے لیے نہیں بنائی۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ بالحق کی، حق کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ الفاظ استعمال کرنا کہ یہ ساری کائنات اللہ کے نبی کے لیے بنائی گئی ہے، یہ شرک ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، یہ غلط الفاظ ہیں۔ یہ دیکھ لیں جی حوالہ، یہ سورۃ طلاق ہے اور اس کی یہ صفحہ نمبر 676، صفحہ نمبر 676۔ پتہ نہیں ان کا مکلوں نے قرآن نہیں پڑھا یا یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ اور سورۃ طلاق کی بالکل آخری آیت ہے، صفحہ 676 ہے۔ آپ کو بھی یہ الفاظ سننے کو ملیں گے۔ یہ قاضی مطیع اللہ ہے، وہ بھی یہ ربائی پڑھتا ہے، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید اتسایا نہ ہوندا۔ یعنی وہ کہتا ہے کچھ بھی نہ ہوتا یہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ اللہ نے محمد کو بنایا ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ کے نبی کے لیے بنایا گیا ہے، حالانکہ یہ ہرگز غلط ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بنائیں، مثلہن، اس کے مثل اور بھی چیزیں بنائیں، یتنزل الامر بینہن، پھر اللہ نے یہ زمین و آسمان بنانے کے بعد یہ ساری کائنات بنائی، یہ ساری جن و انسان بنائے، یہ درخت بنائے، فلک بنایا، سورج اور چاند بنائے، ستارے بنائے۔ فرمایا یہ ساری کائنات اللہ نے زمین و آسمان کے بنانے کے بعد وجود دیا اس کو۔ مقصد کیا تھا؟ کیوں بنائی؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کس مقصد کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ بنایا؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا، تاکہ تم جان لو کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں۔ تو اب پتہ چلا ہے یہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ تاکہ اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کی وحدانیت واضح ہو جائے۔ اللہ نے جو اپنا جو ہے وحدانیت کا یہ جو حق ہے توحید، اس کا ظہور ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، اس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ اور اللہ بار بار دلیلیں دیتے ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان بنائے کس مقصد کے لیے؟ تاکہ تم اللہ کو پہچان لو، تاکہ تم اللہ کو پہچان لو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جن و انسان بنائے کس مقصد کے لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ کے نبیوں کو بھی پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی توحید واضح ہو جائے۔ سارے نبیوں نے آ کر کیا دعوت دی؟ کیا دعوت دی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔
یہی دعوت دی نا سارے نبیوں نے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبیوں نے جب آ کر یہی دعوت دی کہ ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، تو پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری کائنات نبی کے لیے بنائی ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ سراسر قرآن کی مخالفت ہے، سراسر قرآن کی مخالفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین و آسمان یہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے بنائے ہیں، ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، فرمایا ان کے اندر نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی، منافقوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں سے فائدہ ایمان والے اٹھاتے ہیں، ان نشانیوں سے فائدہ ایمان والے اٹھاتے ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔